شمار کر لیا۔ عربی شاعر کہتا ہے تُؤَمِّلُ فِي الدُّنْيَا طَوِيلًا وَلَا تَدْرِي تُؤَمِّلُ فِي الدُّنْيَا طَوِيلًا وَلَا تَدْرِي إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ مَرِيضٍ عَاشَ دَهْرًا إِلَى دَهْرٍ۔ اے انسان، تو نے طویل آرزویں پال رکھی ہیں، تو نے خواہشات پال رکھے ہیں، تو نے امنگیں پال رکھی ہیں۔ تُؤَمِّلُ فِي الدُّنْيَا طَوِيلًا، تو نے دنیا میں طول طویل آرزو باد رکھی۔ وَلَا تَدْرِي، تجھے معلوم نہیں۔ اِذَا جَنَّ لَيْلٌ، جب رات اپنے کالے پردے اس کائنات ارضی پہ تام دے گی، هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ، کیا تو فجر تک زندہ رہ سکے گا؟ فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، اے اپنے بدن پہ غرور کرنے والے، اے اپنی صحت پہ غرور کرنے والے، اے اپنی عمروں کے تقاضے رکھنے والے، اے وہ کہنے والوں جب بڑھاپا جائے گا نمازیں پڑھ لیں گے، اے وہ کہنے والوں ابھی زندگی باقی ہے، اے اپنے بدن پہ غرور کرنے والوں، اپنے کپڑوں پہ، اپنے دماغ پہ غرور کرنے والوں، فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، کتنے تندرست آدمی بغیر بیماریوں کے مر گئے۔ وَكَمْ مِن مَّرِيضٍ عَاشَ دَهْرًا إِلَى دَهْرٍ، کتنے بیمار بستروں پہ تڑپ رہے ہیں، موت کی تمنائیں کر رہے ہیں، الہ موت آ جائے۔ آدمی حیران ہو گیا، آدمی پریشان ہو گیا، رشتہ دار اکتا گئے، بچے اکتا گئے، بہویں اکتا گئیں، مولوی صاحب بھی آ رہے کہہ رہے ہیں اللہ ان کو اٹھا لیتا تو ہی اچھا ہوتا، ساری کائنات اکتا گئی، انسان مایوس ہے، الہ موت آ جاتی تو اچھی ہوتی، لیکن موت نہیں آ رہی۔ وَكَمْ مِن مَّرِيضٍ عَاشَ دَهْرًا إِلَى دَهْرٍ۔ میرے دوستو، عجبت لمن ایقن بالموت ثم هو یفرح، بڑا تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے پھر بڑا خوش ہے وہ۔ عجبت لمن ایقن بالقدر ثم هو ینصب، بڑا تعجب ہے جسے تقدیر پہ ایمان ہے وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں میں تھکا رہا ہے۔ عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، بہت تعجب ہے اس آدمی پر جس نے دنیا کو اور دنیا کے الٹنے پلٹنے کا منظر دیکھ لیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دنیا پر مطمئن ہے۔ عجبت لمن ایقن بالحساب، بڑا تعجب ہے اس آدمی پر جسے حساب کا یقین ہے کل، ثم لا يعمل، پھر وہ عمل نہیں کرتا۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بزار کی روایت ہے، معنی بالکل صحیح ہے، انہوں نے کہا باسناد حسن، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس قوم وهم يضحكون، رسول اللہ ایک قوم سے ایک مجلس جمی ہوئی ہے، گزر رہے ہیں، وهم يضحكون، وہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ فقال اکثروا من ذکر هذه اللذات، تو کہا کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی کو یاد کیا کرو۔ احسبو قال، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یوں فرمایا فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، کسی نے اگر زندگی کی خراب سے خراب حالت میں موت کو یاد کیا زندگی کشادہ ہو جائے گی۔ ولا في سعة إلا ضيقه، اور کسی نے کشادہ سے کشادہ حالت میں موت یاد کیا زندگی تنگ نظر آنے لگی۔ غور کرنا، انسان پریشان ہے، اس کو کھانے کے لیے روٹیاں نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، بیماری کے علاج کے لیے دوا نہیں، لیکن اسے موت کی یاد آتی ہے، قیامت کا بھیانک منظر یاد آتا ہے، دنیا کی زندگی اور کائنات کی حقیقت یاد آتی ہے، اس کی زندگی کشادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے کمرے میں ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، سارے کے سارے مناظر ہیں، لیکن اگر اس آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے ابھی کل پھانسی ہونی ہے،
میری موت ابھی کل ہونی ہے، اس کے سامنے کائنات کی ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کھا لیجئے، لیکن کھایا نہیں جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ کو ایک کوئی چھوٹا سا غم ہوتا ہے، آپ کو کوئی معمولی سا غم ہوتا ہے، آپ سے کھایا نہیں جاتا۔ تو اگر زندگی کا عیش ہے، زندگی کی ساری خوشیاں میسر ہیں، لیکن قبر کا منظر سامنے ہے، موت کا فرشتہ سامنے ہے، حشر کے مناظر سامنے ہیں، اللہ کا عذاب سامنے ہے، دنیا سے اپنا جانا سامنے ہے، تو پھر وہ عیش عیش نہیں رہ جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہہ دیجئے اس موت سے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، اے لوگو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، زلزلہ پروف عمارتیں بنا رہے ہو، بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیاں ایجاد کر رہے ہو، نئی نئی ٹیکنالوجیاں لا رہے ہو، عمر بڑھانے کے تجربے کر رہے ہو، تمام کے تمام کائنات کی سائنسی ایجادات میں مبتلا ہو، بتا دو لوگوں کو قل ان الموت الذی تفرون، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں آ کے رہے گی۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس لیے تو تمہیں جو اللہ نے روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایک نکتے کی بات بتاؤں، بڑے نکات ہیں ان قرآن کی آیتوں میں۔ اللہ نے کہا اللہ نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اشارہ اس بات کا دیا کہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ کہا اللہ نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم پر موت آئے۔ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہے گا اے میرے رب لولا اخرتنی، کاش تو نے ایک موقع دے دیا ہوتا، کاش تھوڑا سا اللہ معمولی سا موقع مل گیا ہوتا، تھوڑا سا الی اجل قریب، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ انسان غرغرے میں ہے، موت کا فرشتہ آ چکا ہے، گھر والے گھیر کے رکھے ہیں، اب اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تڑپ رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، روح پیر کے انگوٹھے کی رگ سے دماغ کے آخری رگ تک گردش کر رہی ہے، بدن سے لپٹ رہی ہے، خون کے رگوں میں چل رہی ہے، آنکھوں میں موت کا منظر گردش کر رہا ہے۔ الہ، بس الہ، موقع کچھ ملنا چاہیے، 5 منٹ کا موقع ملنا چاہیے الہی، تو یہ بدن لٹا دوں، الہی 5 منٹ کا موقع ملے یہ گھر لٹا دوں، الہی 5 منٹ کا موقع ملے، ساری کائنات اگر تو مجھے دے دے تو میں ساری کائنات تیرے راستے میں حوالے کر دوں۔ الہ، تو اگر کہہ دے کہ میں اپنی بوٹیاں تیری راہ میں نچوا لوں، تیار ہوں، لیکن الہ صرف الی اجل قریب، تھوڑا سا موقع چاہیے۔ کھلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ٹائم کتنا ہے؟ طول عمل کے بڑے نقصانات ہیں۔ جب انسان بڑی بڑی آرزویں پال لیتا ہے، بڑے بڑے پلاننگ کر لیتا ہے، بڑی بڑی امیدیں بنا لیتا ہے، تو بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ ترک الطاعت والکسل، اطاعت کا کام چھوڑنے لگتا ہے، سستی آنے لگتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے ترک التوبہ، توبہ والی بات اس سے چھوٹنے لگتی ہے، وہ تصویف و